وہ کہہ رہے زبان سے میں بول نہیں پا رہا ہوں اس کے بارے میں. میرے محترم بھائیو، یہ جو حقلاہٹ ہے، انسان ایک جملہ کہنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں کہہ پاتا. یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. میرے محترم بھائیو، میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے، اور نماز میں جو سب سے بیسٹ پوسچر ہے وہ سجدہ ہے. جتنے لوگوں کو سپیچ ڈس آرڈر ہے، ہمارے برین میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پارٹس رکھے ہیں. یہ بولنے کے دوران لکنت ہونا، بولنے کے دوران لفظوں کو صحیح طرح سے ادا نہ کر پانا، پوری پراپر طریقے سے الفاظ کا ادا نہ ہونا، اس کا بہترین علاج لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. میرے محترم بھائیوں، سجدے کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو وہ کبھی سر سجدے سے نہ اٹھائے. اور دوسری حدیث، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور بیماری، میرے محترم بھائیوں، اس کو اس حدیث سے سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے. بیماری کیوں آتی ہے؟ وہ جو ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا تھا، اب وہ بیماری اس لیے آئی کہ ہم کس کے قریب ہو جائیں؟ اللہ کے. لیکن ہم کس کے قریب ہو گئے؟ ڈاکٹرز کے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک پورا ڈرگ مافیا. میرے محترم بھائیوں، اس کو اس حدیث سے سمجھو. جو صبح کسی بیمار کے پاس جا کے تیمارداری کرتا ہے تو شام تک کتنے ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. اور جو صبح کو گیا شام تک، جو شام کو گیا صبح تک. حقلاہٹ کے لیے میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. اس کے ساتھ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرو. اس کو قرآن سے سمجھو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنی نسل کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اپنے رب سے انہوں نے رزق مانگا تھا. تو کیا مانگا تھا؟ من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں اور سبزیوں کا رزق دینا. اور میرے محترم بھائیوں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جو چیز جتنی پیدا کی ہے وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے. پھلوں اور سبزیوں کو اللہ تعالیٰ نے 70% پیدا کیا. اگر حقلاہٹ سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں، کیونکہ برین کو پراپر خون نہیں ملتا، خون جب گاڑھا ہوتا ہے تو پراپر اس کی سرکولیشن برین کو نہیں ملتی. جب آپ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال 70% کرو گے تو اس میں 90 سے 95% پانی ہے. تو پھلوں اور سبزیوں کا 70% استعمال کرو، اجناس کا 20% استعمال کرو. اور یہ جو ڈیری پروڈکٹ ہے جس میں سارے کا سارا فیٹ ہے، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کے آئٹمز، میرے محترم بھائیوں اس کو 10% استعمال کرو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خون کو گاڑھا کرتے، اس میں فیٹ ہے. حقلاہٹ کے لیے لمبا سجدہ کرو، پھلوں اور سبزیوں کو 70% استعمال کرو. اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، اس کی بہترین دوائی جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو، یہ اس کا بہترین علاج ہے.